ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک تمہیں ذکر بتاتا ہوں، یہ ذکر ایسا ہے کہ خواہ تم گھر بنا رہے ہو یا نہیں بنا رہے، اگر یہ تم ذکر کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ اس جیسے تم 10 اور گھر بنا سکتے ہو۔ میں نے کہا یار یہ کیا بتا رہے ہیں، کیا مطلب، کیسے ذکر کرنے سے مطلب اتنی دولت؟ کہتے ہیں ہاں نا بس۔ تو انہوں نے ایسے ہی کہا کہ یہ ذکر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی میں بات کر رہا ہوں، امام حسن کی بات کر رہا ہوں، ان کا بتایا ہوا ذکر بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی بتایا ہوا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ذکر ہے۔ اور اولیاء کرام جب کسی سے بہت خوش ہوتے ہیں تو یہ اس کو ذکر دیتے ہیں کہ یہ اب اللہ اس پہ چھپر پھاڑ کے دولت اس کو دے ہی دے۔ تو اب میں یہ تمہیں ذکر بتا رہا ہوں تو تم یہ بھی کر لو۔ میں نے کہا کتنے گھنٹے لگیں گے، کتنا دن لگے گا، کتنا ہوگا؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں آفس کا کام بھی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں گھنٹوں کی کیا بات کر رہے ہوں، 3 منٹ۔ میں نے کہا 3 منٹ کا ذکر اور اس سے اتنا؟ کہتے ہیں بس کرو اور دیکھو اچانک سے تمہیں کیسے غیبی دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ میں نے کہا بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ سورہ مزمل کا جو آخری آیات ہے نا سورہ مزمل کی، ان کو ذرا غور سے پڑھو، تمہیں اس میں سے کوڈ مل جائے گا۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کا جو کوڈ ہے نا، اس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر تم اللہ رب العزت سے استغفار کرتے رہو گے اور اس طریقے سے مانگتے رہو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اتنا اجر عطا فرما جائے گا، اتنا کچھ عطا فرما جائے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے، تم جو ہے وہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ لمبا چوڑا سورہ مزمل کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو آیت نمبر 20 میں اس کا کوڈ موجود ہے۔ دوسرا اس کے علاوہ سورہ ہود کی آیات میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بتایا ہوا تھا کہ اگر آپ مطلب رزق چاہتے ہیں تو استغفار کریں، اور اس کے بعد اللہ تمہارے لیے زمین سے بھی اور آسمان سے بھی مینہ برسائے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ باغات سے مراد تجارت اور جو دولت ہوتی ہے، آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں جن سے آپ کماتے ہیں۔ ناظرین میں یقین کریں کہ میں نے کہا یار میں کہیں بھول نہ جاؤں۔ میں نے کہا طریقہ کیا ہے؟ خالی استغفار کرنا؟ اس نے کہا نہیں، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھو اور اس کے بعد 10 بار پڑھو استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے جی، 10 بار استغفر اللہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو اگلی آیت ہے ان اللہ غفور الرحیم، اس کو 70 بار پڑھ لو بس۔ یعنی کہ 3 بار درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 10 بار استغفر اللہ اور 70 بار ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ، وضو کی بھی شرط نہیں ہے۔ قرآن پاک ہاتھ میں